سب سے پہلے تو یہ بات سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر سیلاب کی صورتحال جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، سب تمام انسانوں کی حفاظت آمین فرمائے آمین۔ اور ان کی زندگیوں کو محفوظ فرمائے۔ دیکھیں عاصم بھائی، اس نازک صورتحال کے اندر بھی ناقدینہ نے اپنا عمل جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ چاہیے تو یہ تھا وہ لوگ جو اپنے نام کے ساتھ باقاعدہ ٹائٹل یوز کرتے ہیں ہیومینٹی کا، ہیومنزم، چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے سر فہرست صفحے اول کے اندر ہمیں یہ ہیومنسٹ نظر آتے، ہیومنزم کو ماننے والے کہ جو جا کر سیلاب زدگان کی مدد کرتے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے عاصم بھائی کہ وہاں پر بھی ہمیں وہی ملا، وہی مولوی، وہی مدرسے کا مولوی، وہی مسجد کا مولوی جس کو سارا سال لبرل سیکولر ملحد جو ہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہی ہمیں صف اول میں نظر آ رہا ہے۔ اور ملحد ہمیں کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ کسی سیلاب زدگان کو آٹے کی بوڑی دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ان کو پکا ہوا کھانا دیتے، بسکٹ دیتے، پانی دیتے نظر نہیں آ رہا، ان کو کپڑے، رہنے کے لیے جگہ دیتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ کہاں پر نظر آ رہا ہے؟ وہ اپنی عیاشی کی زندگی کے اندر ایک بند کمرے میں بیٹھا ہوا آج بھی اس سیلاب والے معاملے کو دلیل بناتے ہوئے خدا پر اعتراض کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ ہے تمہارا ہیومنزم کہ جب وقت آیا، سارا سال تم کہتے ہو ہم ہیومنسٹ ہیں، ہم انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں، اور جب وقت آیا تو تم اپنے گھر میں چھپ گئے اور پھر تم نے وہی رسمی انداز کے اندر تنقید والا پہلو ہی اجاگر رکھا؟ میں بلا تخیر یہاں پہ دو باتیں ڈسکس کرنا چاہوں گا، عاصم بھائی آپ بھی تبصرہ کیجیے گا، پھر انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ ایک ایتھیسٹ ہے حاشر ابن رشاد، اس نے باقاعدہ آرٹیکل لکھا ہے، کافی طویل آرٹیکل ہے، میں اس کا خلاصہ یہاں پہ بیان کر دوں گا۔ اس میں اس نے ایک اعتراض ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر اس وقت موجودہ سیلاب کی صورتحال ہے، اس نے کمپیئر کیا یہودیوں کا جو نسل کشی والا معاملہ ہوا تھا ہٹلر کے ساتھ، اس نے کمپیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہودی اس وقت اپنے خدا کو بلاتے رہے جب ان کا قتل عام کیا جا رہا تھا، لیکن کوئی بھی خدا ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر مسلمان ہیں، یہ سیلاب کی حالت میں اپنے خدا کو پکار رہے ہیں، چاہیے تو یہ کہ تم اپنے اسباب کی طرف توجہ کرو کہ کس طرح تم بچ سکتے ہو، لیکن تم خدا کو پکارنے میں مصروف ہو۔ جان لو کہ تمہاری مدد کے لیے کوئی خدا نہیں آئے گا۔ دیکھیں عاصم بھائی، اتنی نازک صورتحال کے اندر بجائے انسانیت کا درد رکھتے ہوئے یہ راشن لے کر، یہ ڈونیشن کم از کم خود نہیں جا سکتا، ڈونیشن کرتا بڑے پیمانے کی اور اپنا نام لکھواتا کہ ہاں میں ہیومنسٹ ہوں، سب سے پہلا مذہب انسانیت ہے، یہی ان کا سب سے بڑا ڈائلوگ ہوتا ہے نا، سب سے پہلا مذہب انسانیت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ وہاں پر ہمیں نظر آتا، لیکن یہ بند کمرے کے اندر ہمیں تنقید کرتا ہوا ملا۔ کچھ دیر کے لیے آپ خدا کے تصور کو سائڈ پہ رکھ دیں، خدا ہے نہیں ہے اس ٹاپک کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، مجھے یہ بتائیں ان سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے آپ کیوں نہیں پہنچے وہاں پر؟ آپ کہاں پر تھے؟ آپ مریخ پر سیر کر رہے ہیں، آپ چاند پر مشن لے کر جا چکے ہیں اور وہاں پر آباد ہونے کے لیے وہاں پر ٹرین ایجاد کرنے جا رہے ہیں، آپ کون سی ریسرچ میں مصروف ہیں کہ آپ کو جس مذہب کو آپ کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے پہلا مذہب ہے، اس کا عملی جامہ آپ پہنانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ آپ کسی بھی ایک جگہ پر جہاں پر بھی سیلاب آیا، تونسا کے اندر، کراچی، سندھ، بلوچستان، مختلف علاقوں کے اندر سیلاب کی صورتحال ہے، کسی ایک علاقے میں بھی آپ نظر نہیں آئے؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ اور پھر تم کہتے ہو کہ خدا تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ خدا نے تو مدد بھیج دی، سر فہرست ہمیں پھر بھی مذہبی جماعتیں نظر آ رہی ہیں، پھر بھی خدا نے مسلمانوں کے اندر جو مذہبی لوگ ہیں ان کے دل نرم کیے، جاؤ جا کر اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اور بڑے پیمانے پر ڈونیشن کی گئی اور روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ میں یہاں پر آئی ہیو نو ایشو کہ میں نام لوں، ہماری سب سے بہترین تنظیم جو اس وقت کام کر رہی ہے دعوت اسلامی، ان کا جو شعبہ ہے FGRF، ماشاءاللہ بہت زبردست انہوں نے کام کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اور بہترین ان کے کام کا تو یہاں تک معاملہ ہے کہ حکومت نے خود کہہ دیا ہم تم کو ہیلی کاپٹر دینے کے لیے تیار ہیں،
آپ کام کرو. اور ہماری جو دوسری تنظیمیں ہیں وہ بھی الحمدللہ پیش ہیں اس خدمت کے اندر. لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو اعتراض کرنے والے ناقد ہیں یہ ہمیں کہاں پر نظر آ رہے ہیں؟ یہ وہیں پر اسی بند کمرے کے اندر اسی رسمی انداز کے اندر صرف وہی باتیں کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے؟ کیا ان کے اندر انسانیت کا درد نہیں ہے کہ اس چار دیواری سے باہر نکل کر میں بھی جاؤں, اپنا درد دکھاؤں اور جا کر ان جو بے گھر ہو چکے ہیں ان مظلوموں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھوں؟ کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا؟ جی عاصم بھائی, آپ اس حوالے سے کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو پھر میں دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ جنید بھائی جو آپ نے بات کی ہے الحمدللہ, اور اس کے حوالے سے آپ نے بہت اچھا کیا. میرا خیال ہے کہ آپ نے دعوت اسلامی کا تذکرہ بھی کیا کہ یقیناً اور ہمیں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے. اس ٹائم کے اوپر جو سنیریو ہے, ہمارے طرف سے جو الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے, ان کے جو نوجوان جا رہے ہیں وہ بھی ہماری سارا آنکھوں پہ ہیں. اور بالکل ایسا کوئی اس کے اندر کوئی فرقہ وارانہ پوائنٹ آف ویو نکال لینا وہ کوئی لاجک نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور ذہن کے اندر رکھیے, الخدمت والا ہو, دعوت اسلامی والا ہو, لبیک والا ہو, آپ کو وہ یوں نظر آئے گا. آپ کو کوئی اس طرح سے چیز, اور وہ چیز دیتے ہوئے الصلوۃ والسلام علیکہ رسول اللہ, چیز پکڑاتے ہوئے اللہ اکبر, چیز پکڑاتے ہوئے یا اللہ مدد, یہ آوازیں آئیں گی. اور وہ کدھر چلے گئے وہ لوگ جو کہا کرتے تھے, جو کہ جنید بھائی نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہیومینٹی از دا ٹاپ ریلیجن, سب سے اوپر انسانیت ہے, انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. تو حضور آئیے, آپ کے اندر کی جو غلاظت تھی وہ تو اسی طریقے سے باہر آ گئی. جب انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, دیٹ مینز آپ انسانیت کو اسلام سے اوپر مانتے ہیں, یہودیت سے اوپر مانتے ہیں, عیسائیت سے اوپر مانتے ہیں. آپ جب ان چیزوں کو, ان سب چیزوں سے اوپر کنسیڈر کرتے ہیں, تو اس چیزوں کو اگر آپ ایسا مانتے ہیں تو پھر آپ کو بغیر یہ دیکھے کہ وہ مسلمان ہے, بغیر وہ دیکھے کہ وہ خدا کو پکار رہا ہے کہ نہیں پکار رہا, یار آپ لوگوں کی تو ضرور, آپ لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ آپ تو ان کی مدد کے لیے پہنچتے, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ کسے پکار رہا ہے اور کسے نہیں پکار رہا. اور یہ آپ کا نہ جانا, وہاں تک نہ پہنچنا, یہ کس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ وہ جنید بھائی نے بڑے ہی اچھے طریقے سے چیز کو ایکسپلین کر دیا. آپ خود نہ بھی جاتے, ایٹ لیسٹ یہ کرتے, ایک سیشن کرتے اپنا, یا کوئی سٹریم کرتے, کوئی ویڈیو بناتے اور یہ کہتے یہ دیکھیں جی میں اپنی طرف سے 5,000 10,000 50,000 لاکھ 50 لاکھ یہ میں دے رہا ہوں. چاہے مسلمان ابھی بھی اپنے اسی خدا کو پکار, باقی یہ کہ ہمیں کیونکہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے تو ہم یہ دیکھیں نہیں انسانیت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. آپ کا نہ کرنا اس چیز کی دلالت پہ, اس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ حقیقت مانیے اور مان جائیے اس چیز کو کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. صرف اس سانس لیتے انسان کے لیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا. انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, لیکن اس انسان کے لیے انسانیت سب سے بڑا مذہب نہیں ہے. آپ کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں جو کہ اللہ کو ایک مانتا ہے. انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, لیکن اس انسان کے لیے یہ آپ کی جو آفر ہے اور یہ فیسلٹی ہے وہ نہیں ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے. یہ انسانیت سب سے بڑا مذہب سیشنز کے لیے ہے, سٹریمیوں کے لیے ہے, پیسے کمانے کے لیے ہے اور مونیٹائزیشن سے آمدنی کے لیے ہے, لیکن یہ انسانیت سب سے بڑا مذہب اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ انسانیت کی مدد ہو سکے. جنید بھائی دوسری بات ارشاد فرمائیے پلیز. جی میں اس سے قبل اس میں ایک اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, اور ہر شعبے کے اندر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میری زندگی کے ہر جز کے اندر مجھے اس حوالے سے رہنمائی ملتی ہے. انسانیت کی بات کریں
تو اس حوالے سے بے شمار واقعات ہمارے سامنے. میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا. فتح مکہ والے دن جب پوری شان و شوکت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے کے لیے آ رہے تھے تو رستے کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک کتیا نے بچے دیے ہوں گے سائڈ پہ. تو آپ کو یہ خیال آیا کہ یہ ایک جان ہے, زندہ جان ہے, یہ کسی لشکر کے کسی فرد کے گھوڑے کے نیچے نہ آ جائے, اس کے بچے اس کے نیچے نہ آ جائیں. اس کے لیے احتیاط کے طور پر اس درد کی وجہ سے کہ یہ بھی ایک جان ہے, اس جان کو بچانا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وہاں پر پہرے کے لیے کھڑا کر دیا کہ سارے گھوڑے سبحان اللہ. سائڈ سے ہو کر گزریں, اس کے اوپر سے کوئی نہ گزرے. یہ ہے انسانیت کا کیا بات. ٹاپ درس زندہ باد. جو ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ کسی جانور کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرنا, جانور کو بھی درد نہیں دینا, اس پر بھی ظلم نہیں کرنا, اس پر بھی ظلم و ستم نہیں کرنا, الا یہ کہ انسان کی بات کی جائے تو انسان کے لیے تو ہمارے سینے پہلے سے ہی کشادہ ہیں. اور شروع سے عاصم بھائی آپ باقاعدہ طور پر سارے کا سارا جائزہ لے کر دیکھ لیں, 2 صدیوں کا, 14 صدیوں کا, یا جتنا بھی آپ لینا چاہیں, سب سے زیادہ اگر انسانیت کی کسی نے خدمت کی ہے تو وہ مذہبی لوگ ہیں. آپ کو کوئی ایتھیسٹ, کوئی لبرل, کوئی سیکولر کسی دوسرے انسان کی مدد کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. بلکہ انہوں نے تو, آپ LGBTQ کو دیکھیں, انہوں نے تو انسان کو جانور بنا دیا. وہ دیکھیں کیسی تصاویر آتی ہیں, وہ تو ایکسپلین کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے کہ وہ جس طرح سے انہوں نے انسان کو جس صورت میں انہوں نے تبدیل کر دیا ہوگا. تو یہ تو انسانیت کو دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں.